جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے. جب بندہ وفات پاتا ہے تو اس کا ہمزاد یہیں بھٹکتا ہے. ہمزاد ایک شیطان جن ابلیس یہ اس کی نسل سے ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کبھی انہوں نے ہمزاد دیکھا ہے؟ لنڈن پولیس نے باقاعدہ اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہاں جادوگر بیٹھتے ہیں, عامل بھی اور جادوگر بیٹھتے ہیں جہاں سے جن سے وہ پولیس کام لیتی ہے. ایک خاتون تھی, کسی پہ کالا جادو کر دیا اور وہ فوت ہو چکی ہے. کہتی ہے یہ تو میری خالہ ہے یا پھپھو ہے میری, لیکن وہ تو مر گئی ہیں, یہ کیسے آ گئی ادھر؟ کیا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس نے کالا جادو کر دیا تھا کسی پہ, علاج ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملہ کا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے. میرے ہاتھ پہ اگر پروسیجر کیا جائے, کوئی آتا ہے, کوئی ماسی تو نہیں میرے پہ جادو کر رہی, اگر کچھ نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے اوپر نہیں ہوگا تو یہ جو بلیک باکس ہوگا نا وہ خالی ہوگا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز, میں ہوں مشارف فاروقی. ناظرین, ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے سوالات کے جوابات ہم ضرور پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. ناظرین, ایک بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ہمزاد کے اوپر. ہمزاد کہا جاتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے, جس کو بہت سے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی وہ شیطان ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے جن ہوتا ہے, کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم ہمزاد کو قابو کر سکتے ہیں. قبرستان میں ہمزاد جب بندہ وفات پاتا ہے تو اس کا ہمزاد یہیں بھٹکتا ہے. پہلے کہتے ہیں کہ جی روح کا ذکر ہوتا تھا کہ جی روح ادھر رہتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ ہمزاد ہوتا ہے جو یہاں پہ ہی رہتا ہے. آج ہمارے بہت ہی محترم عامر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. عامر صاحب, ہمزاد کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ویسے بھی پہلے اتنی بات شاید ہمزاد پہ نہیں ہوتی تھی. روح, جنات, جادو کے اوپر تو بہت بات ہوتی تھی, لیکن آج کل ایک نیا, میں اس کو ٹرم یا نیا لفظ اس لیے استعمال کروں گا کہ یہ کامن ہو چکا ہے. ہم کوئی سوشل میڈیا پہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمزاد یہ کرتا ہے, ہمزاد یہ کر سکتا ہے, ہم نے ہمزاد قابو کیا ہوا ہے, ہم ہمزاد سے کام کرواتے ہیں. تو بیسیکلی تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ہمزاد ہوتا ہے, ہمزاد بیسیکلی کیا ہے, کیا ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں, اس سے کام لیا جا سکتا ہے؟ پلیز اس کے بارے میں ذرا شروعات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمزاد جی ایک شیطان جن ابلیس یہ اس کی نسل سے ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. دنیا میں کوئی بھی روح جب دنیا میں آتی ہے جی, بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھر میں, چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلم ہو, اچھا, اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ابلیس کے قبیلے کا ایک شیطان جن, اچھا, وہ بھی شیطان ہی ہے. ٹھیک ہے. اس بچے کے ساتھ ایک لگا دیا جاتا ہے. اچھا, سمجھ لیں کہ وہ بھی پیدا ہو گیا ساتھ اس کے. اوکے. جیسے جیسے اس کی گروتھ ہونی ہے, جیسے جیسے اس بچے نے بڑھتے جانا ہے, اس شیطان جن نے بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے جانا ہے. اچھا, وہ کچھ بھی کرتا ہے, اس ہمزاد کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اس کا سمجھ اس کی کاپی ہے. اچھا, اس بچے کی کاپی ہے. ٹھیک ہے. اس نے پہلی تو بات یہ ہے کہ بچے نے اگر اچھا کام کرنا ہے تو اس نے اس کو اچھائی کی طرف لے کے ہی نہیں جانا. اس کا مائنڈ بنانا ہے, سوچ بنانی ہے نیگیٹو. ٹھیک ہے. لیکن جو دینی اور مسلمان گھر ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جی, وہ تو اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں دین کی, اسلام کی, نماز کی, قرآن کی. جو لوگ نان مسلم ہوتے ہیں ان کے بھی تو لادے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ شیطان جن ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جس کو ہمزاد کہتے ہیں. ہمزاد کہتے ہیں. اردو میں بھی ہمزاد کہتے ہیں, فارسی میں بھی اس کو ہمزاد ہی کہتے ہیں. اوکے. عربی میں اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اچھا, وسواس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قارین بھی کہتے ہیں. قارین, ہاں, قارین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, یہ شیطان بیسیکلی پہلے تو ہم شیطان کی لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمزاد اسی میں سے ایک شیطان انسان کے ساتھ اٹیچ کے قبیلے کا وہ بھی جن ہے, یہ بھی جن ہے چھوٹا, اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, لگا دیا جاتا ہے اس کو,
بھڑکانے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انسان کو خاص طور پہ, اور وہ اس کی ہی پرچائی ایک ٹائپ کی ہم سمجھیں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو انسان کا جو ہم کہتے ہیں کہ اکثر سننے میں آتا ہے جی ہمارا جو شیڈو ہے, ہم پرچھائی جس کو کہتے ہیں, بہت سے لوگ میں نے یہ سنا ہے اور یہ کہتے ہیں جی وہ ہمزاد ہوتا ہے. نہیں, کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لیں. ہاں, ہمارا شیڈو جو ہے, شیڈو صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, باقی ہر انسان کا. ٹھیک ہے. اور ہر شیڈو ہمزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہنے کو جو مرضی کہہ لیں. اگر دیکھیں میری بات سنیں, زبان ہے نا, جو مرضی کہہ دیں, لیکن ثابت بھی تو کرنا پڑے گا. تو ثابت آج تک کس نے کیا ہے؟ کہ جو شیڈو ہے آپ کا یہ ہمزاد ہے, کسی نے بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک. کیا ہم ان کو قابو کر سکتے ہیں؟ بڑا سوال ہے کہ جی جو آپ کا ہمزاد ہے جی, یا کسی کا ہمزاد ہے, وہ جادو میں بھی کہتے ہیں جی جادو میں ہمزاد کو قابو کیا جاتا ہے, کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں, اپنا ہمزاد کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا, وہ پہلے اس کے ساتھ ہے. اچھا, کسی کا کر سکتا؟ کسی کا بھی نہیں کر سکتا. اچھا, یہ نام ہمزاد کا لے لیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں, کبھی انہوں نے ہمزاد دیکھا ہے؟ نہیں. انہوں نے صرف سنا ہے کہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے میں نے ہمزاد قابو کر لیا ہے. کبھی اس نے ہمزاد دکھایا ہے یہ ہمزاد جو میں نے قابو کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دکھایا, نہ کسی نے دیکھا ہے, نہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے, کہنے کو جو مرضی کہہ لیں. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جس کا نام ہمزاد ہے, جو بچپن سے لے کے جوانی, اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اس کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے کیا, اب دیکھیں, ہمزاد کا نام لے لینا یا جن کا نام لے, یا کسی چیز کا نام لے کے اگر کوئی پریڈکشن کرتا ہے جی, تو وہ کام جو بھی جس مقصد کچھ ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے ہیں, تو وہ نام کہہ دیتے ہیں یہ ہمزاد ہے, میرے ساتھ ہمزاد ہے, میں نے ہمزاد کو قابو کیا. آپ کو پتہ ہے ہمزاد کو اگر قابو میں آتا ہے, لیکن وہ یہ لوگ نہیں ہوتے. اچھا, ہمزاد کو قابو کر کے لوگ بڑے بڑے اچھے کام بھی لیتے ہیں, لیکن وہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے جو چند لوگ ایسے بھی ہیں جو برائی کی طرف مائل ہیں, شیطان کے ساتھ ٹھیک ہے اٹیچ ہیں, وہ بھی ہمزاد کو قابو کر لیتے ہیں. میں اس کی مثالیں بھی دوں گا, مثالیں بلکہ حقیقت میں بتاؤں گا اور ثابت بھی کروں گا کہ کیسے. ٹھیک ہے. جو لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ہمزاد کی بات ہی ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ہمزاد ہے, میں اس سے کام لیتا ہوں, تو وہ ثابت کوئی بھی نہیں کرتا. اس کے ساتھ کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے, اور ہر مخلوق ہمزاد نہیں ہوتی, ہر مخلوق جن نہیں ہوتا, جس کو موکل کہہ دیں. وہ اور چیز ہے. دیکھیں, اب پوڈ کاسٹ آپ کا جو چل رہا ہے نا, ٹائم تھوڑا ہے, اگر میں اس پہ جاؤں گا نا تو بات کہیں سے کہیں اور چیز آ جاتی ہے. موکل اور چیز ہے, بڑی پاورفل چیز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو حاصل کرنے کے لیے میرے آپ جیسے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے نا, یہ سارے ایسے, میں اب کیا الفاظ استعمال کروں, موکل اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بس لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, میرے پاس موکل ہے اور خلیے ان کے دیکھے اور ان کے کام دیکھے, موکل ایسے کام کرتا ہے, موکل ایسے کام نہیں کرتا. بالکل. تو بعد وہ قابل نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور جب آئے گا تو کس کے آئے گا؟ جو بڑا دیندار ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اللہ کے بہت قریب ہوگا. ٹھیک ہے. اتنا قریب ہوگا کہ جب وہ اس کو کوشش کرے گا نا اس کی طرف موکل کے طرف جانے کے لیے, اس کو قابو کرنے کے لیے, وہ کب موکل اس کے پاس آ جائے گا, وہ جتنا دیندار ہوگا. اگلی بات, وہ موکل سے یہ کام نہیں لے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا عاملت راز کہتے ہیں, ہم موکل کو چھوڑ دیا, موکل کو بھیج دیا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ موکل نہیں ہے. موکل تو بڑا نیک ہے. ٹھیک ہے. پاک صاف ہے, اور وہ رہتا بھی اس کے پاس ہے جو بڑا پاک صاف اور دیندار اور نیک لوگ ہوں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جس کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو خوشی محسوس ہو, آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے. بالکل ٹھیک. آپ کے سارے دکھ درد تکلیف جو لے کے ہیں وہ سارے ختم ہو جائے. بالکل صحیح. اس بندے کے پاس. بالکل ٹھیک. اس اللہ کے نیک بندے کے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک. جس کو کہتے ہیں موکل ہو گیا. اچھا عامر صاحب, یہ بات تھوڑی کلیئر کرتے ہیں, اس میں وضاحت کر دیں کہ جب بندہ وفات پاتا ہے, مر جاتا ہے, اس کا جو ہمزاد ہے وہ کیا اسی دنیا میں رہتا ہے یا کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کچھ اس وہ ادھر ہی ہے, اس نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ 10 سال پہلے کہ بندہ فوت ہو گیا یا 5 سال پہلے کہ بندہ فوت ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں یار میں نے فلاں جگہ اس کو دیکھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, ہاں نظر آیا تھا, مجھے کاپی یاد, وہ بڑا نیک آدمی ہے یار, مجھے وہ تو 5 سال یا 10 سال یا 8 سال پہلے فوت ہو گیا, تو مجھے وہ مسجد میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے, بڑا نیک آدمی تھا, ہم تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہے, وہ اس کا ہمزاد ہے. اوکے. دوسرا آپ نے اکثر دیکھا جو سوسائڈ کر لیتے ہیں, مر جاتے ہیں, یا کسی کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے. یس یس یس. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا ہے, وہ ہمیں نظر آتا ہے, وہ روتا ہوتا ہے یا ہمارے پیچھے بھاگتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہمزاد ہے. وہ ادھر ہی بھٹکتا ہے, وہ ادھر بھٹکتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا جی وہ روح بھٹکتی تھی, بدروح تھی, وہ بیسیکلی ہمزاد ہوتا ہے, روح نہیں ہوتی. ہاں وہ روح نہیں ہوتی. ہاں روح اتنی آسان ہے کہ روح کو قابو کرے, نہ وہ دنیا میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک.
چلی جاتی ہے. بالکل بالکل یہ ذکر ہے. اچھا عامر صاحب آپ کا یہ بدروئے ہیں ٹھیک ہے جن کو قابو کیا جاتا ہے. اوکے پھر بات آ جاتی ہے جادو کی. جو قابو کرتے ہیں نا انہی چیزوں کو بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک. گندی بری چیزیں ہوتی ہیں بالکل جو اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آپ نے تو بڑی کلیئر کر دی یہ چیز. آپ بلیک باکس کی طرف ہم آتے ہیں جو آپ ہاتھ پہ بناتے ہیں اور آپ کو فیض ہے, تھوڑا سا یہ بتائیے گا. میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو اور بھی دے دیتا ہوں اس کے اوپر. بلیک باکس کے بعد میں آتے ہیں. جی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس سے کام کیا لیتے ہیں. ہاں بالکل بہت اچھی بات آپ نے وہ بیچ میں سوال آپ نے کیا یا کرنا تھا. چلے میں ہی کر دیتا ہوں. اس سے کام کیا لیتے ہیں. آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. نام حمزاد کا ہے, ٹھیک ہے, وہ سکتا حمزادی کا بندے کے پاس ہے یہ نہیں کہ نہیں. آپ کا یہ جو کنٹری فلپائن ہے, فلپینی ہے, جی ٹھیک ہے جی, اور تھائی لینڈ, ٹھیک ہے. اس کنٹری میں باقاعدہ اس کا آغاز کیا گیا ہے. اچھا. وہاں اس کو جیسے ہماری پولیس فورس ہے, اوکے, وہاں اس کو سمجھ لیں کہ یہاں ایک فورس تیار کی گئی ہے جو جادوگروں کی ہے, کاہنوں کی ہے. اوکے. اس کی گورنمنٹ جب وہ کوئی کام نہیں ہوتا نا, وہاں کوئی ایسا جرائم ہو جاتا ہے یا ایسا جو ان سے ہٹ کے ان سے قابو میں مسئلہ نہیں آ رہا یا وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو نہیں مل رہا, تو وہ ان سے مدد لیتے ہیں. اوکے. آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ انگلینڈ کی بات کر لیں. لنڈن پولیس, جی لنڈن پولیس نے باقاعدہ اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہاں جادوگر بیٹھتے ہیں, ہم عامل بھی کہتے ہیں نا, عامل بھی اور جادوگر بیٹھتے ہیں جہاں سے جن سے وہ پولیس کام لیتی ہے. اچھا. وہاں پورا ادارہ ہے اور وہ پیڈ ہے, سیلریاں لگی ہوئی ہیں ان کی. اللہ, انگلینڈ میں تو بہت مشہور ہے جادوگر بھی. باقاعدہ ان کا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے, وہ سیلریوں کے اوپر ان جادوگر لوگ رکھے ہوئے ہیں. کام ان سے کام لیتے ہیں, جو کام گورنمنٹ سے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بالا تر ہے, ہمارے سسٹم میں یہ نہیں آتا, تو اس کو کیسے حل کرنا, تو ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. ہائر کیا کرنا, بلکہ ان کو رکھا ہوا ہے, وہ ایک پارٹ آف دا وہ معاملات ہے. بڑی آپ نے پتے کی بات بتائی, چھپی ہوئی بات. اچھا عامر صاحب آپ کا بھی یو کے کا ٹور ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں اکثر, کیا آپ کو کبھی آفر ہوئی اس طرح کی؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو بے شمار جاتا ہوں, ملٹیپل ویزا میرا آنا جانا لگا رہتا ہے, لوگ بلواتے ہیں. تو یہ جو آفر کرتے ہیں نا, مجھے آفر ہوئی تھی, ڈائریکٹ آفر نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ سے رابطہ نہیں کریں گے, انڈائریکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ جس طرح کا میرا کام ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے, ہٹ کے کام ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے بندے کو آفر تو پھر ہونی ہے, ان کے لیے تو بڑا ہوتا ہے یہ. آپ یقین کریں میرے ویلوگ لگے ہوئے ہیں جی یوٹیوب کے اوپر, انگلینڈ کے, مانچسٹر, لنڈن, برمنگھم, اپنا بلیک پول کے, بے شمار ویڈیوز بنی ہوئی ہیں میرے پروگرام. جو گورے دیکھ رہے ہیں, گورا پریشان ہو, کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے کر لیا. پھر ایک گورے نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ انسٹرومنٹ اپنا یوز کر رہے ہیں, چیزیں استعمال کر رہے ہیں, ان میں کوئی ایسا کیمیکل ہے. اس پہ بھی ہم نے آنا ہے آگے, بات چیت آپ کو بالکل کریں گے. اچھا, تو میں نے کہا یار یہ سائڈ پہ کر دو, ٹھیک ہے, نیا لے آؤ. ٹھیک ہے, وہ نیا لے کے آئے ہیں. اچھا, جب نیا لے کے جب کیا تو ماشاء اللہ پھر وہی پروسیس جب کیا تو ہر چیز پھر ویسے کی ویسی آ گئی. تو انہوں نے باقاعدہ ریکارڈ کے وہ پریشان ہو, اس کے بعد پھر مجھے آفر آئی تھی. اچھا, یہ بڑی میں نے ان سے یہ کہا تھا, دیکھیں میری بات سنیں, میرا آنا جانا تو ہے, اگر اللہ پاک نے کچھ عطا کیا ہے نا, کچھ دیا ہے, تو کہاں دیا ہے مجھے؟ اس ملک میں, ایسے ہی ہے, اس کنٹری میں, میرے اپنے وطن میں. ایسے ہی میں اگر مجھے ایک اچھی سیلری وہاں پہ مل رہی ہے, جو مجھے آفر کی گئی کہ اچھی سیلری کی, آپ یہاں بیٹھے کام کریں, آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, تو میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کروں, لوگوں کو میں ہیلپ کروں گا, تو یہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ مجھے اگر اللہ پاک نے دیا تو میرے لوگوں کے لیے دیا ہے نا. تو میں جو ادھر لوگ پریشان ہیں, میں ان کی ہیلپ کروں یا ادھر جا کے ان کی بات ہے. تو میری سوچ پہلے یہاں, وہاں تو میں جاتا رہتا ہوں, تو دیکھیں گے بعد میں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا عامر صاحب, بڑی ایک سوال کافی پوچھا جاتا ہے, بلیک باکس کی جانب ہم آئیں گے, کہ ایک خاتون تھی, اس نے کسی پہ کالا جادو کر دیا اور وہ فوت ہو چکی ہے. جو جادوگرنی تھی, جس نے عمل کروایا تھا, یا جو دشمن تھی, وہ مر گئی ہے, اس دنیا سے چلی گئی ہے. لیکن اس نے کچھ پتلا دفن کر دیا ہوا ہے, یا اس نے عمل کر دیا تھا, وہ چل گیا ہے, اور اگلے پہ جادو ہے. آپ نے چیک کیا تو وہ کہتی ہے یہ تو میری, یہ تو خالہ ہے یا پھوپھو ہے میری, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو مر گئی ہیں, یہ کیسے آ گئی ادھر؟ ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جی ایک, وہ کہے گی پتلا ہے, وہ کہیں دفن ہے. فار ایگزامپل, میں ایگزامپل بتا رہا ہوں, ایک عورت نے, ہاں, اس نے دفن کیا ہوا ہے, لیکن سارا کچھ اس نے دیکھ لیا جو پیشنٹ ہے.
کیا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس نے کالا جادو کر دیا تھا کسی پہ اور وہ عمل چل گیا ہے, کیا اس کا توڑ پاسبل ہے؟ توڑ کی بات کر رہے ہیں یا وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح پاسبلٹی ہوتی ہے, علاج ہو سکتا ہے اس طرح کی معاملہ کا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے. کسی کا جلدی ہو جاتا ہے, کسی کا لیٹ ہو جاتا ہے, کسی کو جلدی حل مل جاتا ہے, کسی کو لیٹ مل جاتا ہے. مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر علاج ایک مرض ہے نا, تو مرض کا علاج تو ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو عورت فوت ہو گئی ہے, دنیا سے چلی گئی ہے, پردہ کر گئی ہے, اس نے بقول ان کے کہ ان کے جادو کروایا تھا اس نے, تو آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ جادو ختم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے پھر بات کو ریپیٹ کرنا پڑے گا, آپ کے ساتھ بے شمار پروگرام کیے ہیں اور لوگ بولتے ہیں یہ ہماری فلاں پھپھو ہے, ہماری خالہ ہے جس نے جادو کروایا تھا, اور یہ دنیا میں نہیں تو یہ ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے, یہ یہاں پہ کیوں آ گئی؟ یہاں وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا جادو کس نے کروایا. بالکل ٹھیک. آپ کو یہ پتا تھا ہمارے کہ عزیز آپ کو شک تھا کہ جادو ہوا ہے, کس نے کروایا؟ فلاں 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 نے کروایا, اب کنفرم نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا اپنی خالہ کو, ٹھیک ہے, دنیا سے چلی گئی ہے, تو یہ حالہ اس لیے ہے کہ اس نے جادو کروایا تھا. ٹھیک ہے, حالہ تو چلے گی لیکن جادو جو کروایا تھا وہ رہ گیا. اب اس کا خاتمہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ پاسبل ہے, وہ پاسبل ہے الحمدللہ. جیسے باقی جادو کا جو بھی وہ حل ہے, بالکل جتنا 100 سال پرانا بھی جادو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کرتا ہے, کس کے پاس اتنی کوالٹی ہے یا پاور ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بڑی آپ نے کلیئر کر دی بات. اور اچھا, کافی آپ کے کچھ لوگ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں جو آپ سے اینٹی بھی کہہ سکتے ہیں, جیلس بھی کہہ سکتے ہیں, دشمن بھی کہہ سکتے ہیں. دشمن کا لفظ میں ویسے استعمال کروں, دشمن تو کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی حسد یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یار وہ بندہ یہ بلیک باکس جو دکھا رہا ہے, یہ اللہ نے تو پردہ رکھا ہوا ہے مخلوقات پہ, عام انسان نہیں دیکھ سکتا وہ چیزوں کو, تو یہ کیسے دکھا رہا ہے, کیوں دکھا رہا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات انہوں نے سوال بھی خود کیا, جواب بھی خود دے دیا, اپنے سوال کا جواب تو انہوں نے خود ہی دے دیا. اب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکتا ہے؟ نہیں ہل سکتا. تو یہ میں نے لاسٹ ایک اپنا میرا پوڈ کاسٹ ہوا تھا, اس میں بھی میں نے بات کی. اس سے پہلے بات لوگ پوچھ لیتے, سوال کر لیتے ہیں, تو آپ نے بھی یہ کر لیا. دیکھیں یہ سارے علم میں نے اللہ تعالیٰ کے ہیں, اچھے بھی برے بھی. جیسے اچھا انسان اور برا انسان بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہر چیز اللہ کی, آپ کی میری کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیں, بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک, آج تک آپ کے بڑے بھی ہمارے بڑے بھی سب کے جتنے وہ سنتے ہی ہیں کہ جادو ہو گیا. ہاں جی. اور اس جادو کو لے کے ہم کس کے پاس گئے ہیں؟ کچھ صاحب علم کے پاس, ایسے ہی کوئی مولانا کے پاس, کوئی مفتی صاحب کے پاس, یا کوئی پیر صاحب کے پاس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے سوال کا جواب ان سے ملنا ہے. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جی جادو ہے, جادو ہے. ہمارا سوال بنتا ہے کس نے کیا ہے, بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے. آج تک تو ہم نے سنا نہیں. اگر نہیں نہ سنا, نہ انہوں نے بتایا, تو اگر اللہ پاک نے ایک بندہ ایسا کر دیا دنیا میں, یا اپنا سسٹم دے کے کہ دیکھ لو, اب کیوں دیکھ لو بھائی, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا, ضروری نہیں کہ لڑائی جھگڑا. جی مجھے بتائیں, 18 سال الحمدللہ ہو گیا ہم کام کرتے ہوئے, آپ کے ساتھ 7-8 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے. کتنے پروگرام ہم نے کیے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں پہچانے. کبھی آج تک کسی نے ذکر کیا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں. جس کو ہم دیکھیں گے وہ لڑے گا نہیں. ہم تو نام بھی نہیں, آپ تو بتاتے ہیں, ان کو خود بھی کہتے ہیں کہ نہ ڈسکلوز کریں. ویسے بھی ہاں ہم کہتے ہیں نام نہ بتائیں, صرف بتا دیں کہ پہچان, پتہ لگ گیا آپ کو. اب چیز یہ ہے کہ اللہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بھیجا علم, دیا علم, تو دکھا رہے ہیں نا. اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو دکھائیں. اگلی بات, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمیں 10 بندے دیکھ رہے ہیں نا, تو ایک بندہ بیچ میں سے کیا کہہ رہا ہے, نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ منافق ہے. اچھا, وہ چاہتا ہی نہیں ٹھیک ہوگا بھجن, وہ منافق ہے. مجھے بتائیں 10 بندے کس کے ہیں؟ آپ کے ہی ہیں نا. میں گھر سے تو نہیں لے کے آیا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, بالکل, میں آپ کے گھر آیا. شاہد صاحب آپ بھی گئے, بعد جگہوں پہ آپ نہیں گئے. فیملی ممبر ان کے ہی ہیں, ممبر صاحب میرے تو نہیں. چچا بھی بول رہا ہے, ماما بھی بول رہا ہے, تایا بھی بول رہا ہے, پھپھو بھی بول رہی ہے, ماسی بھی بول رہی ہے, باپ بھی بول رہا ہے, بہن بھی بول رہی ہے, بیٹی بھی بول رہی ہے, ماں بھی. ایک بندہ کہے گا یار مجھے نظر نہیں آ رہا. سن لیں, سارے کریں ہمیں نظر ہے فلاں فلاں بندہ ہے, فلاں فلاں چیز ہے, ٹھیک ہے, فلاں عورت ہے یا فلاں بندہ ہے, سب دیکھ رہے ہیں. بالکل. ایک بندہ کہتا نہیں, کیوں؟ منافق ہے. منافق ہے. وہ اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ان کا حل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے وہی کروا رہا ہو. پاسبلٹی ہوتی ہے. وہ اگر نہیں نہ کروا رہا تو اس کا تعلق ان کے ساتھ ملتا ہے.
اس کا لنک ان کے ساتھ جڑتا ہے جو نہیں چاہتے ان کو پتا چلے. تو یقین کریں بعد میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ مخالفت کر رہا تھا کہ عامر قادری کو نہیں بلانا گھر. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے نہیں بلانا, لیکن انہوں نے بلوا لیا اور دیکھ لیا اور مخالفت بھی اس بندے کی مجھے نظر نہیں آ رہا. بھائی 9 بندوں کو نظر آیا, 10واں تو ہے, تجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مخالفت بھی تو نے کہ تو اس لیے چاہ رہا ہے کہ ان کا حل نہ ہو, یہ دیکھے نا وہ بندہ کون ہے. تو اسی طرح بات جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم نے جہاں بھی پروگرام کے لوگوں کو دکھایا ہے جی ان میں سے ایک آدھا بندہ نکل آیا جو کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا تجھے؟ باقی صاحب کو نظر آ رہا ہے, تجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ منافق ہوتا ہے. منافق, بالکل ٹھیک, صحیح بات کی آپ نے. یہ لوگ بھی منافق ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ کا پردہ نہیں کھولنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں, اس کا مطلب وہ مان گئے سارا. ان کو پتا ہے کہ کچھ اللہ کا نظام ایسا حق سچ کا ہے جی جی جو یہ دکھا رہے ہیں تو دکھانا ہے تو آپ دکھا دو. بالکل ٹھیک. آپ لوگوں کو جو بتاتے ہو کہ آپ کے اوپر جادو ہے, پھر ثابت بھی کرو, دکھاؤ نا کس نے کیا ہے. بتا نہیں سکتے, دکھا نہیں سکتے. لیکن میں یہ بات آج اس لیے کی ہے کہ وہ آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا یہ سوال کیے ہیں تو میں ہمیشہ پردے ہی رکھتا تھا. مقصد یہ کیا آپ اگر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, میں نے گھر میں تھوڑی بنایا ہے, اگر اللہ پاک نے عطا کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, کیوں کہ لڑائی جھگڑا نہیں, اس بندے سے احتیاط کریں اور اس کا حل کروائیں. جس بندے کو آپ نے دیکھ لیا اس سے احتیاط کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا عامر صاحب ایک اور چیز, اب یہ بات ہو رہی ہے, ہمارے کام ہے کہ ہم اس چیز کو کلیئر کریں تاکہ ہم آگے کی طرف چلیں. اچھا ایک اور سوال جی عامر صاحب, کہ آپ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ انک میں کوئی نہ کوئی پہلے ہی سے ہی اسکیچ بنا ہوتا ہے, جو آپ کا مارکر ہے اس پہ کوئی ڈرائنگ آلریڈی موجود ہوتی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, ویلڈ سوال کرنا چاہیے, ہر بندے کا حق ہے. بالکل ٹھیک, ہر بندے کا سوال کرنا چاہیے جو اس کی سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں میں جو چیزیں استعمال کرتا ہوں, مارکر کی بات ہے جی, میں نے اب نیا لے آئے, ٹھیک ہے, مارکیٹ سے کوئی بھی لے رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے. میں جو اتنے استعمال کرتا ہوں وہ لیں, پڑھوں گا, میں ایکٹیو کروں گا اس کے. ہر چیز کے اوپر ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام جب میں ایکٹیو ہوگا تو پھر وہ اپنا کام کرے گا, ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ موجود ہے نا ہر جگہ پہ, اس کا نظام بھی موجود ہے. اب میرے وہ جو چیزیں میں یوز کرتا ہوں تو بھائی میں نہیں کروں گا, وہ سائڈ پہ کر دیں, نہیں لیں, اب نہیں لیں, ٹھیک ہے. بندے بھی آپ کی ہیں نا, چیزیں بھی آپ کی نا, پروسیس میں کر دوں گا. اس کے بعد پھر کیا کہیں گے؟ پھر جب ان کو اپنی پھپھو نظر آئیں گی, پھپھو نہیں تو وہ آپ بیچاری تم چلے خال کوئی کہہ لیں, ماسی کہہ لیں. ماسیوں کو اتنے یقین کریں کیس آیا میرے پاس, میں سر پکڑ کے بیٹھ گا, ماسیوں چھڑ دیو جان کو. اچھا ماسی تو نہیں آپ اٹھا کے لا سکتے ہیں نا, وہ جانتے بھی نہیں تھے آپ. اب بڑا اچھا سوال ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, بعض لوگوں نے کہا جی کہ مختلف شکلیں بن جاتی ہیں. پہلی تو بات یہ مختلف شکلیں بنے گی نہیں, چلے فرض کریں بن گئی, آپ کے رشتے داروں کی تو نہیں بنے گی, نہیں بنیں گے نا, وہی نہیں نہ بنے گی, تو پھر یہاں تو رشتے داروں کی شکلیں بنتی ہیں. دیکھیں مجھے آپ جو مرضی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا اس کو غلط مت کہیں. میں ایک بندے کو غلط کر لوں گا, 2 کو کر لوں گا, 3 کو کر لوں گا, ساری دنیا جھوٹ تو نہیں بولتی. تو باقی میں نے کہا یہ لوگ منافق ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام کے آگے سر جھکانا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو نظر آ رہا ہے, جو کر رہا ہے بندہ. اب دیکھیں 7 سال میں جس چینل میں کیا, 2 سال ایک جگہ پہ کیا, 1 سال ایک جگہ, کتنی فیملیز آئی ہیں, کافی. تب ایک آدھے کو تو آپ پڑھا لیں گے, کتنوں کو پڑھائیں گے؟ وہی نا, بہت اچھی بات ہے. اور جادو ہو اتنا گیا ہے, آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح ہم کچھ دیکھنے والوں کو نا وہ چیزیں دکھانا چاہیں گے جو ہم پروسیجر میں جاتے ہیں, اور ہم اس آج پروسیجر بھی دیکھنا چاہیں گے. عامر صاحب ایک چیز جو لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں کہ جی کیا ہر بندے پہ سیم چیزیں آتی ہیں, جی وہ کوا آ گیا, کوئی جن آ گیا, کوئی پھپھو آ گئیں, تو کیا آج میرے ہاتھ پہ اگر پروسیجر کیا جائے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی آتا ہے, کوئی ماسی تو نہیں میرے پہ جادو کر رہی, اگر کچھ نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کچھ نہیں آیا بلیک باکس میں تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں اگلے پہ؟ جب آپ کسی کو بتائیں گے نا عامر صاحب یہ ہاتھ کے اوپر بلیک باکس بناتے ہیں تو اس میں جادو کرنے والا, کروانے والا نظر آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یقین کر ہر بندہ اپنا ہاتھ آگے کر دے گا, مجھے کیا کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہر بندے کو یا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو شوقین ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کیا آتا ہے, دوسرا وہ ہوگا جو واقعی اس چیز کا وکٹم ہوگا, ٹھیک ہے, تکلیف میں ہوگا, پریشان ہے, یار میں دیکھوں تو صحیح, ڈاؤٹ میں ہے شاید. اب چیز یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, نہ یہ کوئی تماشا ہے, بالکل ٹھیک, کہ جہاں مرضی بیٹھ کے لگا دیں, بالکل صحیح, ہر بندہ ہاتھ آگے کر دے, بالکل ٹھیک. یہ ایسا یہ ایک سسٹم ہے, یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ, بالکل ٹھیک. جیسے آپ نے ابھی کہا جی میرے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے, دوائی وہ کھائے گا جو پیشنٹ ہے, جو پیشنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, دوائی اسی کو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا دوائیاں وہ کھائے گا جو مریض ہوتا ہے. اگر تو آپ مریض ہیں تو میں آپ کو ضرور چیک کرتا ہوں,
دیکھیں میرے میں ڈاؤٹس ہیں, آپ کو ڈاؤٹس ہیں, مجھے ہو سکتے ہیں کہ شاید میں, تو ہر بندہ کیا دے گا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو مریض نہیں ہے وہ دکھانا چاہتا ہے, اس پہ نہیں نکلے گا, نہیں نکلے گا, تو نہیں نکلتا تو کیا ہوگا, علم غلط ہو گیا, نہیں اس پہ کچھ نہیں ہوگا, بدلے بھی نہیں کچھ ہو گیا, نہیں ہوگا. اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چیک کریں, میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, آڈینس کو دکھانے کے, بالکل ٹھیک, بالکل. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر نہیں ہوگا تو یہ جو بلیک باکس ہوگا نا وہ خالی ہوگا, بالکل ٹھیک, کچھ نہیں. اچھی بات ہے. میں نے پلے سے ڈال کے ایسا کچھ نہیں دکھانا کہ آپ کے جی عامر صاحب نے کچھ دکھا دیا. آپ نے اسٹوڈیوز میں جن نہیں بلانے, ٹھیک ہے, آج جو جن بلواتے ہیں نا وہ بلواتے ہیں یا بلواتی ہیں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ جانے ان کا کام, بالکل ٹھیک, بلوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ دکھا سکتے ہیں, ہم الحمدللہ دکھا دیں, بالکل ٹھیک ہے. ہم اس طرح کے جن یہ ذرا دکھائے گا, وہی دکھا دیتے ہیں جو جنہوں نے دکھائے ہیں آپ کو, یا سب کو دکھائے. عامر صاحب آپ کی اجازت ہے تھوڑی, میری بات سنیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں جی. ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے, بالکل ٹھیک, یا تیسرا وہم ہوتا ہے انسان, بالکل صحیح. اور وہم میں یا تو کوئی ڈال دیتا ہے یا خود پڑ جاتا ہے. ڈالے گا میرے جیسا بندہ کوئی, میں عامل تو نہیں ہوں, لیکن جو عامل حضرات کو پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ زبان اکرامی اگر بیچارے کے پاس نہیں ہے تو وہ ڈال دیں گے, بالکل ٹھیک, جادو ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگا. بالکل یہاں پہ ثابت الحمدللہ ہوگا. ہم دو چیزیں دیکھیں گے, پہلی بات یہ جادو ہے یا نہیں ہے. اگر ہوگا تو جس انسان نے, ہوا میں تو جادو نہیں ہوتا, بالکل کوئی نہ کوئی انسان کرتا ہے, وہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو, ٹھیک ہے. اگر ہوگا تو اگر عورت ہوگی یا مرد ہوگی تو اس کی شبیہ آنی شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو تو پتہ ہے, لیکن یہ آڈینس جن کو ابھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. اگر یہ جادو نہیں ہے تو پھر ہم دوسرا کیا چاہے, دوسرا ہم یہ چیک کریں گے جیسے جادو نظر نہیں آتا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی, پھر ہم اس طرف جائیں گے. جادو نہیں تو وہ تو نہیں ہے کہیں, ان میں سے جنات بھی ہیں جو جادو کی مخلوق تو نہیں لگتی, مخلوق ہے. بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی اتنی کہ زیادہ ہے, وہ ایسی ہیں جو بول نہیں سکتی, وہ محسوس کراتی ہیں. آپ کے شولڈر بھاری ہو گئے, شولڈر کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی, سر بھاری ہو گیا, میڈیسن کھا کے تھک گئے, سر کی درد نہیں جا رہی, باقی طور پہ جاتی ہے انہیں سر پکڑ بیٹھ جانا, گردن پکڑ لی, آگے پیچھے کمر پکڑ لی, یہ علامتیں تو بے شمار, وہ تو بہت, یہ میں تھوڑی موٹی بالکل ٹھیک. ہم پھر اس پہ جائیں گے, کوئی ایسی مخلوق تو نہیں ہے, اگر وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر ہم دیکھیں وہ کون سی ہے. وہ دو تین شکلوں میں آئی اگر ہوگی تو. ایک اللہ تعالیٰ نے جو اس کی اوریجنل شکل بنائی ہے, جس طرح کی بھی بنائی ہے, اچھی بری ڈرونی, وہ اپنی اصل شکل میں آئے گی. اگر اپنی اصل شکل میں نہیں آئے گی تو کسی نہ کسی جانوروں کی شکل میں آئے گی, الو, کتا, بلی, متر جو حرام جانور ہیں ان میں آپ کی دکھائے گی. یا وہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسرا وہم ہے, بالکل ٹھیک. اور عامر صاحب نے علاج میرے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں, اس پہ ہے بھی کچھ وہم ہے, اس بندے کے پاس خود ہی علاج ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہ بہت کلیئر بات ہوگی, اگر کسی پہ نہیں کچھ آتا تو اٹ مینس کہ وہ بندہ سیف ہے, وہ اسی سے بالکل اس پہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں. عامر صاحب جو چیزیں یوز کرتے ہیں, میں ویسے کچھ میں دکھانا چاہوں گا, تھوڑا زوم کر لیجیے گا عظیم. اس میں کچھ مارکرز ہیں. اچھا جی, یہ مارکر دیں, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا اوپر کر کے دکھائیے گا عامر صاحب, اس طرح کر کے. جی ٹھیک ہے, یہ مارکر ہے, ایک رکھ لیں, ٹھیک ہے, جی جی آپ دکھا دیں, چلیں دکھا دیجیے. اچھا یہ مارکر ہے جی, ٹھیک ہے, یہ اب آپ بھی منگوا سکتے ہیں نیا مارکر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا یوز کیا جاتا ہے؟ اتر ہے, میں زبانی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, اب دکھا دیں تو بہتر ہے, ہم نے یوز تو کرنا ہے اب. وہ اس میں اس کے اندر سے آپ تو جانگ نہیں سکتے, اس کے اندر اتر بھی ہے جی, ٹھیک ہے, اس کے اندر آئل بھی ہے جو پڑا ہوا ہے, جس کے اوپر پڑھائی ہوئی ہے. کوئی بھی ہوتا ہے یا اسپیسیفکلی سرسوں کا, یا ویسے آپ کے وہ اسپیسیفکلی نہیں بتانا چاہیں گے آپ؟ جب آپ کے پاس اللہ پاک نے جو تاکہ پاور ٹھیک ہے نا, تو کوئی بھی اتر ہوگا تو اس کے اوپر پروسیس ہوگا. اچھا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ناظرین اس میں عطر بھی ہے, اس میں آئل بھی ہے, کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ باقی عطر ہے. یہ تو آئل ہے, ٹھیک ہے, یہ آئل ہے, اور آئی تھنک یہ عطر ہوگا, ہاں دس از عطر, ٹھیک ہے. اور یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح کے معاملے تو اپنی چیزیں منگوا سکتا ہے وہ, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. عطر, آئل اور مارکر, اچھا یہ دو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں, یہی معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پروسیجر کی جانب چلتے ہیں. ایک حجت ہے, ٹھیک ہے, ایک حجت ہے, بالکل صحیح, بالکل. یہ ان میں سب کچھ تو نہیں ہے, اصل کام تو پھر پڑھائی اور آپ نے جو اس میں کرنا ہے. اچھا ناظرین, ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا پوڈ کاسٹ میں فرسٹ ٹائم ہم نے فیملیز والے شوز کیے, کافی لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں بھی ہیں عامر صاحب, میرے ساتھ بھی آؤٹ ڈور شوز میں عامر صاحب گئے. آج اسٹوڈیوز میں فرسٹ ٹائم عامر صاحب یہ چیز ہم کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں, تاکہ آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہوں,
پروسیجر کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیں. جو ہماری نئی آڈینس ہے وہ بھی دیکھے کہ عامر صاحب یہ کس طرح کا پروسیجر کرتے ہیں. وہ بھی اس لیے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا جی میرے اوپر کر کے تو دکھا دیں تاکہ لوگوں کو. اگر آپ بھی مطلب یہ پروسیجر کروانا چاہیں گے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, عامر قادری صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم یوٹیوب پہ چلا جائیں زندہ بھائی عامر قادری. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پتہ چل جائے گا. ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. لیفٹ ہینڈ لیفٹ سیکھ. یہ ناظرین ابھی بلیک باکس بن رہا ہے میرے ہاتھ پہ, اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں نظر آئے گا. اب آئی تھنک ایتھر اور جو آئل کا یوز ہوگا اس میں اس کی جانب اب چلیں گے. ٹیشو میں پکڑا رہے ہیں. ٹیشوز پلیز. جی ٹھیک ہے. اب اس میں ہم موبائل کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ناظرین ساتھ ہم موبائل کی فوٹیج لگائیں گے جو ساتھ ساتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور وہ آپ تک بھی جائے گی تاکہ کلیئر ہو جائے. تو اس کے لیے عامر صاحب لائٹس تھوڑی ہمیں شاید کم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ ناظرین میں نے ریکارڈنگ آن کر دی موبائل کی. لیٹس سی.
کوئی اسکیچ بنے بتائیں, کوئی جگہ بنے مجھے بتائیں, یا کچھ بھی نہیں؟ جو نیچے والی سائڈ پہ کیجیے گا ذرا, ہاں ادھر. ابھی کچھ ڈاؤٹس ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیچے ہیں اور نہیں بھی لگ رہا, اوپر تو کچھ نہیں ہے. کیا لگ رہا ہے نیچے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قبرستان ہے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور. مطلب وہ قبرستان کی جو ہوتی ہے نا پکی قبریں, جی جی, اس طرح کچھ فیل ہو رہا ہے. قبرستان میں پروگرام تو کرنے جاتے ہیں آپ؟ میں جاتا ہوں, لیکن تھوڑا سا اوپر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوپر کچھ نہیں. لیفٹ پہ کوئی فیس نہیں ہے کسی نہیں. انسان, کوئی اسکیچ کسی قسم کا انسان کا نہیں ہے؟ نہیں. کوئی غیر انسانی اسکیچ بھی نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ قبریں ہیں یا قبرستان لگ رہا ہے؟ نیچے کیجیے گا لائٹ. ہاں یہ ناظر نیچے آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ قبرستان لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور. فیل ہو رہا ہے جیسے وہ سلیٹس ہی ہیں قبرستانوں میں. اور اس طرف کیجیے گا آپ مجھے. بات لیں یار, روکے. کوئی بندہ نہیں ہے, کسی انسان کی شکل نہیں. اوپر کیجیے گا. چیک کریں. نہیں. تھوڑا پاس لائیں. یہ اوپر کچھ, ہاں یہاں کچھ ایک شکل سی آپ کو فیل ہو رہی ہے؟ میں دکھا رہا ہوں, آپ نے بتانا ہے, جو لگے وہ بتائیں. جو لگے گا تو موجود ہوگا تو آپ بتائیں گے نا. انسان کچھ نہیں ہے, قبریں ہی نظر آئی ہیں اگر میں اس کو کہہ سکتا ہوں. یہ اوپر کوئی شکل رائٹ سائڈ پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, لیکن کوئی وہ کس قسم کی لگ رہی ہے, کس طرح کی لگ رہی ہے؟ شیطانی ٹائپ ہے ہلکی سی, جیسے کوئی بندہ نہیں ہوتا, جیسے بندر جس نے کوئی کاسٹیوم پہنا ہوتا ہے. فیس کس طرح کا اس کا؟ پتلا سا ہے. خوریا بولے اس کا. ناک ہے اس کا لمبا سا موٹا سا. ٹھیک ہے. ٹوپی پہنی ہوئی ہے لمبی سی. ٹھیک ہے. جیسے وہ برتھ ڈے کی نہیں ہوتی کیپ, مسرا ٹائپ. ہاں. اچھا, اس طرح کی شکل آپ ہارر موویوں میں دیکھتے ہوں گے. ہاں ویسے ہی لگ رہی ہے. ویسے ہی ہے وہ جو تھوڑا پاس لیں. جی جی جی, ویسے ہی لگ رہی ہے. ہاں جی, جیسے ہارر موویوں میں مسرے ٹائپ جو جادوگر آتے ہیں یا چیزیں آتی ہیں ڈرونی سی آتی ہیں, یہ اوپر رائٹ پہ, ہاں ویسا لگ رہا ہے. ایسا فیل ہو رہا ہے. ہاں, اور نیچے قبریں. پھر فیل تو آپ کوئی بندہ بھی ہونا چاہیے. نہیں بندہ نہیں ہے, کوئی جانور ہونا چاہیے. نہیں وہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ ہے. جو لگ رہا ہے آپ کو, یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی لمبی سی ناک ہے. بولیا بولیں دوبارہ. لمبی سی موٹی سی ناک ہے, پتلا سا منہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل چھوٹا سا منہ. ٹھیک ہے. اور اوپر جو ٹوپی ہے, کیپ ہے, وہ ایسے جیسے وہ برتھ ڈے کی جادوگر والے جو پہنتے ہیں, ہاں وہ اس طرح کی ہے. اور کچھ نہیں ہے. سینٹر میں نیچے آئے گا. اب چیز یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا, وہ آپ تو دیکھ رہے ہو, باقی آڈینس بھی دیکھے وہ بتائے کہ ہے کیا. ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ انسان نہیں ہے. انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مخلوق ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ بتا رہے ہیں کہ قبریں ہیں. قبریں موجود ہیں تھوڑے پاس. اور سینٹر میں کوئی چیز وائٹ کلر کی ہے, وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے. تھوڑا پاس لیں. جی ہاں, یہ سینٹر میں کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز, کوئی چھوٹا بچہ سا, لیکن کچھ. اچھا, یہاں بہتر ہے یا تھوڑا سا پیچھے لے جی؟ یہاں پہ بہتر ہے, یہاں آپ کو بہتر لگے. وہ سیم ہے لیکن نیچے نا قبرستان ٹائپ لگ رہا ہے. اچھا, قبروں کی جگہ گھر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں. تو میں نے کیوں بولا گھر ہوں گے تو آپ بولو گے مجھے گھر لگ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ گھر آپ کو نہیں لگ رہے, آپ کو قبرستان نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے قبرستان, اس کا مطلب قبرستان ہے تو آپ کو لگ رہا ہے. ایسے ہی ہے. جی. ٹھیک ہے. یہاں قبرستانوں میں کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسی مخلوق بھی نظر سوائے اس کے. ہاں, اوپر.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ قبرستانوں میں ہی یہ مخلوقیں پائی جاتی ہیں اس جو طرف گندی کیجیے بری گا, ہوتی اس ہیں. طرف کیجیے گا. ہاں ٹھیک ہے, بس یہی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں, اور نہیں تسلی کر لیں ذرا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جی ناظرین, ابھی آپ لوگوں نے وہ یقیناً پروسیجر دیکھا اور میں نے بھی دیکھا. اچھا, اس میں شروع میں ہی میں کلک کر گیا کہ کوئی قبرستان, قبریں ہیں. پھر اوپر کی جانب میں نے حلیہ اس کا بتایا جو ایک مخلوق کہہ سکتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں نظر آئیں, آپ نے بھی دیکھی. عامر صاحب, قبرستانوں میں جاتے رہتے ہیں اور پروگرامز بھی کرتے ہیں ہم لوگ. جادو نہیں ہے پہلی بات. جادو ہوتا تو شاید کوئی بندہ نظر آتا, باقی چیزیں ہوتی. یہ جو مخلوق یہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں, یہ کوئی مخلوق اٹیچڈ ہو گئی ہے میرے ساتھ یا یہ معاملات اثرات کے ہوتے ہیں, آپ تھوڑا بتائیے گا, اور اس کا حل کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں, ہم جب بیٹھے تھے نا پروسیس کرنے کے لیے, اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اس بندے کو دیکھیں جو اس میں ملوث ہو, تکلیف میں مبتلا ہو, وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی میرے اوپر پروسیس کر لیں, اور جاننا چاہتی ہے کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی. اب دیکھیں, ہم نے کوشش یہ کی کوئی جادو تو نہیں ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ جادو انسانوں میں سے کروایا جاتا ہے, کوئی عورت ہو یا مرد ہو, یہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں جو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, نہ تو کوئی عورت آئی ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی مرد آیا. مقصد آپ کے اوپر جادو نہیں ہے, یہ تو کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ زبانی کلامی باتیں پروسیس کر رہے ہیں کہ ہے کیا, ڈائگنوز کر رہے ہیں تکلیف آپ کو کیا ہے. اب نکلا کیا, یہ آپ کی سوچ بھی نہیں تھی. یہاں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کیمرہ مین وغیرہ ہمارے بھائی ہیں, وہ سارے دیکھ رہے ہیں, وہ جاننے کی کوشش کریں پتہ نہیں کہ عورت نکل رہی ہے یا مرد نکل رہا ہے, کون نکلتا ہے. ہم وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے. نکلا کیا, یہ تو کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا, میرے میں بھی نہیں تھا کہ نکلے گا کیا. نکل کیا قبرستان. قبرستان تو کسی نے بھی سوچا, آپ نے بھی سوچا. آپ تو بندہ ڈھونڈنا شروع ہوئے تھے کہ یہاں کون نکلتا ہے یا کون نکلتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں نکلا, قبرستان آ گیا. قبرستان کے ساتھ آیا کیا, جو قبرستان میں مخلوق پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, گندی بری, وہ کسی بھی شکل میں, جیسے میں نے پہلے سٹارٹ میں بتایا, یہاں پہ اس شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہے, یا وہ اس شکل میں الو, کتا, بلی, گندے برے جانوروں میں. ٹھیک ہے, ان چیزوں میں یہ اپنا پا کے ظاہر کرتی ہے کہ موجود ہو. وہ آج جیسے ہارر موویوں میں دیکھتی ہیں, سب دیکھتے ہیں, وہاں اس طرح کی مخلوق آتی ہے, اس طرح کا حلیے کے. ٹھیک ہے, وہ اس حلیے میں آ کے اس نے اپنا آپ بتایا اور دکھایا کہ میں موجود ہوں. کس کے اوپر, آپ کے اوپر. اور آپ کہاں سے یہ آئی, اس قبرستان سے. پروگرام آپ کرتے ہیں قبرستانوں میں جا کے, مختلف آپ نے پروگرام. میں تو اوائڈ بھی کرتا ہوں. میں اکثر بتاتا بھی ہوں کہ میں قبرستانوں میں جانے سے خود اوائڈ کرتا ہوں, کیونکہ وہاں بڑے معاملات اثرات ہوتے ہیں. اور اس پہ ہم نے میانی صاحب کا قبرستان پہ بھی بات کی, وہاں کے سیکورٹی ہیڈ کو بلایا, گورگن کو بلایا. تو عامر صاحب, اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا. ٹھیک ہے, علاج ہے. یہ اثرات ہیں اس قبرستان کے ساتھ, آپ کے ساتھ اٹیچ. یہ کون سا ہے, واللہ عالم. ٹھیک ہے, میانی صاحب تھا یا کوئی اور قبرستان تھا, یعنی کہ جہاں سے اثرات آپ کے ساتھ جڑے وہ جگہ آ گئی. ٹھیک ہے, اور جگہ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی مخلوق اگر اٹیچ ہوئی ہے تو وہ کون, وہ یہ آ گئی ایک مخلوق, اسی قبرستان میں رہتی ہے, آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل آپ نے کرنا ہے, اور دوسروں کا بھی ہوتا ہے, ہمارا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا عامر صاحب, ایک بڑا سوال ہوتا ہے جی, کیا پیسے لیتے ہیں علاج کے؟ یار میں پیسے نہیں لیتا, میں فیس لیتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں, یہ سننے والے بتا دیں, لیکن جو مجھے برا بلا کہیں ان کی پھر بھی مہربانی, جو نہ کہیں ان کی بھی مہربانی. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے جو مولانا ہے, اکثر میں میرا 2 سال 3 سال پرانا پوڈ کاسٹ بھی دیکھ لیں, وہاں بھی میں نے یہ الفاظ بولے تھے. ہمارے مولانا, مفتی اور مولوی صاحب جی, جو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھاتے ہیں, ہم ہمارے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, ہمیں بھی پڑھاتے ہیں, کیا وہ سیلری نہیں لیتے, فیس نہیں لیتے؟ فیس بھی اللہ پڑھاتے ہیں. اگلی بات, جتنے عاملین ہیں, جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جو کہتے ہیں ہم لیتے, اور لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم لیتے ہیں, وہ بتا کے لے لیتے ہیں, میں دکھا کے بھی نہ لوں. بالکل ٹھیک, میں تو ڈائگنوز کر رہا ہوں نا, پلس علاج بھی کرتے ہیں. علاج تو بعد کا مسئلہ ہے, پہلے دیکھ تو نہ ہے کیا, اس کے بعد علاج بھی الحمدللہ ہوتا ہے. یہ بھی بہت چیز ہوتی ہے. اب آپ ہی جواب دے دیں, لوگ تو بتا کر لیتے ہیں جی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ یہ مسئلہ, فیس لے لیتے ہیں. تو میں تو دکھا رہا ہوں, بالکل دکھا کے بھی نہ لوں. بالکل صحیح, تو میں تو لوں گا, اچھی بات ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اور میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں نہیں لیتا, میں لیتا ہوں. مجھے بتائیں, آپ کی لڑائی میں کیوں لڑوں؟ صحیح بات. آپ کے گھر میں جنات ہیں, چڑیلے ہیں, ڈائنے ہیں, بونے ہیں, کچھ بھی ہے, نکالنے ہیں, مجھے بلواتے ہیں, تو میری تو آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, نہ ان کے ساتھ ہے. اگر آپ کی لڑائی لڑوں گا تو میں اپنی فیس لوں گا. بالکل ٹھیک, آپ مجھے پے کریں گے تو ہی میں آپ کی لڑائی لڑوں گا, ادروائز میں نہیں لڑوں گا.
اچھی بات ہے, آپ نے یہ ہونا چاہیے. میرے لیے وہ بھی محترم ہے, لیکن یار میرا حق ہے, بالکل میں نے محنت کرنی ہے, میں نے لڑنا ہے آپ کے لیے. ایسے ہی میں کوئی آپ کو وہ ٹیس نہیں کر رہا یا میں آپ کو زبردستی نہیں کر رہا, میرا حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے جو بھی کام کرنا ہے آپ کو دکھانا ہے, دکھانے کے بعد آپ کی تسلی کرانی ہے, تسلی کرانے کے بعد میں نے فیس لینی ہے. بالکل, اور وہ میرا الحمدللہ حق ہے, بالکل میری محنت ہے, آپ کی لڑائی میں نے لڑنی ہے. بالکل صحیح. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. بہت سے سوالات پینڈنگ ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں ہم ضرور کریں گے. تو ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے سامنے تھا, اور یقیناً جو ہم نے آج پروسیجر آپ لوگوں کو کر کے دکھایا, اور وہ میرے پہ کیا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ معاملات ہوتے کیا ہیں. ہر ایک پہ پھوپھی, ماسی یا بیچاری خالہ نہیں آتی, کچھ اور چیزیں بھی انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں جو آج آپ نے دیکھیں. اور اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا, یہ ہر معاملات لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہوتے ضرور ہیں.